دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یوٹیوب چینل دین کی معلومات پر آپ کا استقبال ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں الفقہ المیسر ثانی کا اردو ترجمہ سبق در سبق۔ باب الحجری، حجر کا بیان۔ حجر کے معنی ہوتے ہیں پابندی لگانا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ عن الصبي حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی کہ تین لوگ ایسے ہیں جن سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی اور ان کے کسی کام کے کرنے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ان میں ایک شخص ہے سونے والا جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، یعنی نیند سے جاگ نہ جائے، جب تک اس کی کسی چیز کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ نیند میں اگر کچھ بولتا ہے کچھ کرتا ہے تو۔ اور بچے کا جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، اور پاگل سے جب تک کہ وہ عقل مند نہ ہو جائے یا پاگل پن سے نکل نہ جائے۔ معنی الحجری، حجر کے معنی۔ الحجر فی اللغت المنع۔ دیکھیے دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے الحجر، ایک ہوتا ہے الحجر۔ اگر آپ جیم پہ زبر پڑھیں گے الحجر تو اس کے معنی تو پتھر کے ہوتے ہیں، یہاں جیم پہ جزم پڑھیں گے ہم تب ہوں گے پابندی کے معنی۔ تو الحجر فی اللغت المنع، حجر جو ہے وہ لغت میں کہتے ہیں منع کرنے کو، روکنے کو۔ وفی الشرع هو المنع عن التصرف في حق شخص مخصوص وهو الصغیر والمجنون والرقیق۔ شریعت میں حجر کا مطلب ہے مخصوص شخص، یعنی بچہ، پاگل اور غلام۔ مخصوص شخص مراد ہے بچہ، پاگل، غلام۔ تو مخصوص شخص کے حق میں تصرف پر پابندی لگا دینا، یعنی یہ جو بچہ ہے، پاگل ہے، غلام ہے، اس کے حق میں جو تصرف کرنا ہے اس پہ پابندی لگا دینا کہ یہ تصرف نہیں کریں گے، یعنی ان کے حق کے تصرف پہ پابندی لگا دینا ہے۔ تصرف کو ہم اختیار بھی کہہ سکتے ہیں، جو ان کے اختیارات ہیں کام کرنے کے، اس پہ پابندی لگا دینا کہ آپ کچھ نہیں کریں گے۔ اسباب الحجری، حجر کے اسباب، یعنی کن وجہوں سے پابندی لگا جائے گی کسی کے حق کے تصرف پر، تو وہ بتا رہے ہیں۔ والاسباب التي يثبت بها الحجر ثلاثة، وہ اسباب، وہ ریزنز جس کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے پابندی لگانا تین ہے، یعنی جن چیزوں کی وجہ سے پابندی لگائی جاتی ہے کسی شخص پر، کسی شخص کی اتھارٹی پر، اس کے تصرف پر، وہ تین سبب ہیں۔ الاول، پہلا سبب، الصغر، چھوٹا پن یعنی کہ بچہ ہونا۔ الثانی، الجنون، دوسرا سبب ہے پاگل ہونا، جنون۔ الثالث الرق، اور تیسرا سبب ہے الرق، رق مطلب غلامی۔ فلا يجوز تصرف الصغیر الا باذن ولیہ، تو چھوٹا یعنی کہ بچے کا تصرف اس کے ولی کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہوگا۔ یعنی بچہ اگر کوئی چیز خریدتا ہے یا کوئی چیز بیچتا ہے، کوئی بھی معاملہ کرتا ہے، تو اس معاملے کو جب مانا جائے گا جبکہ اس کا جو سرپرست ہے، گارجن ہے، وہ اس کی اجازت دے گا، ہاں ٹھیک ہے۔ ولا يجوز تصرف العبد الا باذن سیدہ، اور غلام کا تصرف
اس کے آقا کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہوگا. یعنی کوئی شخص کسی کا غلام ہے، وہ اگر کوئی چیز خریدتا ہے، بیچتا ہے، کوئی کانٹریکٹ کرتا ہے، تو اس کانٹریکٹ کو جب ہی مانا جائے گا جب کہ جو اس کا آقا ہے وہ اس کی اجازت دے دے، اس کی پرمیشن مل جائے تب. ولا يجوز تصرف المجنون بحال ما، اور جو پاگل شخص ہے اس کا تصرف کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے. اس کا کوئی تصرف نہیں مانا جائے گا، وہ کچھ بھی کرے گا. تو فَإِنْ بَاعَ الصَّغِيرُ شَيْئًا أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَهُوَ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَيَقْصُدُهُ فَالْبَيْعُ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ وَلِيِّهِ فَإِنْ كَانَ فِي الْعَقْدِ مَصْلَحَةٌ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ إِنْ لَمْ يَرَ فِيهِ مَصْلَحَةً. تو اگر چھوٹا مطلب بچہ، تو اگر بچہ کوئی چیز بیچ دے یا کوئی چیز خرید لے اور وہ خرید و فروخت کو سمجھتا ہے اور اس کے مقصد کو جانتا ہے، تو اس کا خریدنا اور بیچنا جو ہے وہ اس کی سرپرست کی اجازت پر موقوف رہے گا. یعنی جو اس کے گارجن ہے وہ اگر اس کو اجازت دے دیتا ہے، اس کی پرمیشن دے دیتا ہے، تو مان لی جائے گی اس کی خرید و فروخت، ورنہ نہیں. لہذا اب سرپرست کو، گارجن کو یہ آپشن ہوگا، اس کے پاس یہ آپشن ہوگا، یہ اختیار ہوگا کہ اگر وہ بچے کے کہے ہوئے کانٹریکٹ میں، عقد میں، معاملے میں مصلحت دیکھتا ہے، بہتری دیکھتا ہے، تو وہ اس کی اجازت دے دے، اس کی پرمیشن دے دے. اور اگر وہ چاہے تو اس کو فسخ کر دے، ختم کر دے، کینسل کر دے. اگر اس میں وہ نہیں دیکھتا ہے کوئی بہتری، علم میرا اگر نہیں دیکھتا ہے، فی اس میں مصلحت، کوئی بہتری اگر نہیں دیکھتا ہے، تو وہ اس کو ختم کر دے، کینسل کر دے. وَكَذَا حُكْمُ عَقْدِ الْمَجْنُونِ الَّذِي يُجَنُّ وَيُفِيقُ فَإِنَّهُ إِذَا بَاعَ شَيْئًا أَوْ اشْتَرَاهُ فَالْبَيْعُ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ وَلِيِّهِ. اور وہ پاگل جو کبھی پاگل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی صحیح بھی ہو جاتا ہے، وہ تو اس کے معاملے کا حکم یہ ہے، اس کے کانٹریکٹ کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ کوئی چیز بیچ دے یا خرید لے، تو اس کا خریدنا اور بیچنا اس کے سرپرست کی اجازت پر موقوف رہے گا. یعنی جس کا گارڈن ہے اس پہ ڈیپینڈ رہے گی اس کی خرید و فروخت. اگر اس کی خرید و فروخت، اس کی ڈیل کو جو ہے پرمیشن دے دیتے ہیں تو وہ مان لی جائے گی، ورنہ نہیں مانی جائے گی. انواع التصرفی، تصرف کی قسمیں. التصرف نوعان، التصرف القولی والتصرف الفعلی. تصرف کی دو قسمیں ہیں. ایک زبانی تصرف، قولی مطلب کہنا، قالا سے بنا ہے، تو کہتے ہیں انسان کس سے؟ زبان سے کہتا ہے نا. تو قولی تصرف کا مطلب زبانی تصرف، والتصرف الفعلی اور عملی تصرف. وهذه الأسباب الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال. اور ان تینوں اسباب کی وجہ سے پابندی جو لگائی جائے گی وہ بولنے پہ لگائی جائے گی، یعنی کہ زبانی تصرف پہ لگائی جائے گی، افعال پر نہیں لگائی جائے گی. یعنی جو اعمال ہیں، جو ہاتھ پیروں سے کام کر رہے ہیں، اس پہ نہیں لگائی جائے گی، اس کے بولنے پہ لگائی جائے گی کہ اگر وہ کچھ بولتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. فالصبي والمجنون لا يصح عقودهما ولا إقرارهما، وكذا لا يقع طلاقهما لأنهما من التصرف القولي. لہذا بچہ یا پاگل، یہ دونوں اگر کوئی معاملہ کرتے ہیں تو ان کے معاملات صحیح نہیں مانے جائیں گے، اور ان کا اقرار کرنا کسی چیز کا صحیح نہیں مانا جائے گا. وہ کسی چیز کا اقرار کر لیتے ہیں کہ ہاں میرے اوپر فلاں کا اتنا قرضہ ہے، یا میں نے فلاں کو وہ چیز بیچی، تو ان کا اقرار بھی نہیں مانا جائے گا. اور اسی طرح ان کی طلاق بھی نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ یہ سب چیزیں زبانی تصرف میں سے ہیں، اور زبانی تصرف ان کا مانا نہیں جاتا. وَإِنْ أَتْلَفَا شَيْئًا لَزِمَهُمَا زِمَانُهُ لِأَنَّهُ مِنَ التصرف الفعلی.
لہٰذا اگر بچے نے پاگل نے کسی چیز کو تلف کر دیا یعنی کہ نقصان پہنچا دیا تو اس چیز کا ضمان ان دونوں پہ لازم ہوگا، اس لیے کہ یہ فعلی تصرف ہے، عملی تصرف ہے، زبانی تصرف نہیں ہے۔ احکام السفیہ، سفیہ یعنی کہ بے وقوف کے احکام۔ قال ابو حنیفة رحمه الله لا يهجر على السفيه اذا كان عاقلا بالغا وتصرفه في ماله جائز وان كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض فيه ولا مصلحة۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بے وقوف پر پابندی نہیں لگائی جائے گی جب وہ عاقل اور بالغ ہو جائے، یعنی عاقل بالغ ہو گیا، بے وقوف نہیں رہتا، پابندی ختم ہو جائے گی اور اس کا تصرف اس کے مال میں جائز ہوگا، اگرچہ وہ فضول خرچی کرنے والا ہو، بگاڑنے والا ہو، اپنے مال کو بغیر مقصد کے اور بغیر بہتری کے برباد کرتا ہو۔ وقال ابو يوسف ومحمد رحمه الله يهجر على السفيه ويمنع من التصرف في ماله فلا يجوز بيعه ولا اجازته ولا صدقته۔ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بے وقوف پر پابندی لگائی جائے گی اور اس کو اس کے مال میں تصرف کرنے سے روکا جائے گا، تو اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہوگا، اس کو کسی چیز کو کرائے پہ دینا بھی جائز نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کا صدقہ کرنا صدقہ کرنے کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اس کو صدقہ بھی نہیں مانا جائے گا۔ اما الطلاق والنکاح فلا يجوز الحجر على السفيه فيهما اجماعا فينفذ نکاحه وطلاقه۔ البتہ طلاق اور نکاح یہ دونوں چیزوں کے سلسلے میں بے وقوف پر پابندی نہیں لگائی جائے گی، بے وقوف پر پابندی لگانا جائز نہیں ہوگا بالاتفاق، یعنی اس پہ سب کا اجماع ہے، تو اس کا نکاح اور اس کی طلاق دونوں ہی چیزیں مانی جائیں گی، دونوں چیزیں نافذ ہوں گی، لاگو ہوں گی۔ نکاح کرے گا تو نکاح بھی مانا جائے گا، طلاق دے گا تو طلاق بھی مانی جائے گی۔ وَإِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ وَهُوَ صَفِيٌّ فَلَا يُسْلَمُ إِلَيْهِ مَالُهُ حتى يبلغ 25 سنة، فإذا بلغ 25 سنة يسلم إليه ماله وإن لم يونس منه الرشد، وإن تصرف في ماله قبل ذلك صح تصرفه، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال لا يدفع إليه ماله أبدا حتى يونس منه الرشد، ولا يجوز تصرفه في ماله قبل أن يونس منه الرشد۔ لڑکا جب بالغ ہو جائے، اس حال میں کہ وہ بے وقوف ہو، تو اسے اس کا مال اس وقت تک سپرد نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ 15 سال کا مکمل نہ ہو جائے، یعنی کہ 15 سال کا نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے وہ بالغ ہو گیا اور وہ بے وقوف ہے تو اس کو اس کا مال نہیں دیا جائے گا۔ ہاں اگر وہ 15 سال کا ہو گیا، اگر وہ 15 سال کو پہنچ گیا تو پھر اس کا مال اس کو سپرد کر دیا جائے گا، اگرچہ اس میں ہوشیاری محسوس نہ ہو، یعنی عقل محسوس نہ ہو کہ بھائی عقل مند ہو گیا، ہوشیار ہو گیا یا نہیں ہو گیا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی اگر وہ اپنے مال میں تصرف کر لے تو اس کا تصرف کرنا صحیح ہوگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اور صاحبین یہ کہتے ہیں کہ اس سے اس کا مال اس وقت تک نہیں، اسے اس کا مال کبھی نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس میں عقل مندی، ہوشیاری ظاہر نہ ہو جائے، اور اس کے لیے اپنے مال میں تصرف کرنا جب تک جائز نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اندر ہوشیاری، عقل مندی محسوس نہ ہو، تب تک اس کے مال میں تصرف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ حد البلوغ، بلوغ کی حد۔ ويحكم ببلوغ الغلام إذا وجد فيه واحد من الأمور الآتية، مندرجہ ذیل امور میں سے کسی ایک چیز کے پائے جانے کی وجہ سے لڑکا بالغ کے حکم میں آ جاتا ہے۔
لفظ ترجمہ، اور حکم لگایا جائے گا اور لڑکی کے بالغ ہونے کا جب پائے جائے اس میں مندرجہ ذیل امور میں سے کوئی ایک چیز۔ نمبر 1 ان یحتلم، پہلی چیز ہے کہ اسے احتلام ہونے لگے، نائٹ فیل ہونے لگے۔ نمبر 2 ان یحبلا، دوسری علامت یہ ہے کہ وہ جو ہے کہ کہتے ہیں حمل ٹھہرانے کے لائق ہو جائے، یعنی کہ پریگنینٹ کرنے کے قابل ہو جائے، وہ پریگنینٹ کر سکتا ہو، عورت کو حاملہ کر سکتا ہو۔ نمبر 3 ان ینزل اذا وطئ، وطی کے وقت اس کو انزال ہو، یعنی کہ اس کی منی کا خروج ہو۔ نمبر 4 ان يتم له 18 سنة عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أن يتم له 15 سنة وعلى قولهما يفتى، یہ تم یتم ہے مکمل ہونا۔ تو نمبر 4 یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ 18 سال کا مکمل ہو جائے، اور صاحبین یہ کہتے ہیں کہ وہ 15 سال کا مکمل ہو جائے، اور صاحبین کے قول پر ہی فتویٰ ہے۔ وَيُحْكَمُ بِبُلُوغِ الْجَارِيَةِ بِالْأُمُورِ الْآتِيَةِ، اور مندرجہ امور کی وجہ سے لڑکی کے بالغ ہونے کا حکم لگایا جائے گا، یعنی مندرجہ ذیل امور کی وجہ سے کوئی بھی لڑکی بالغ مانی جائے گی۔ نمبر 1 ان تحیدہ، نمبر 1 اسے حیض آنے لگے۔ نمبر 2 ان تحتلم، نمبر 2 یہ ہے کہ اس کو احتلام ہونے لگے، نائٹ فیل ہونے لگے۔ نمبر 3 ان تحبلو، تیسری علامت یہ ہے کہ وہ حاملہ ہو جائے۔ نمبر 4 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ مکمل 17 سال کی ہو جائے، اور صاحبین کہتے ہیں کہ وہ 15 سال کی مکمل ہو جائے، اور انہی کے قول پر فتویٰ ہے، یعنی صاحبین کے۔ وَإِذَا قَارَبَ الْغُلَامُ أَوْ الْجَارِيَّةُ الْبُلُوغَ وَادَّعَ الْبُلُوغَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَأَحْكَامُهُ أَحْكَامُ الْبَالِغِينَ، لہذا اگر لڑکا یا لڑکی بلوغ کے قریب ہوں اور وہ بالغ ہونے کا دعویٰ کریں تو انہی کی بات مانی جائے گی، اور ان کے احکام بالغ لوگوں کے احکام کی طرح ہوں گے۔ الحجر بسبب الدین، دین یعنی کہ قرض کے سبب پابندی لگانا۔ دین ہر اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کے ذمہ میں کسی کا ہو، واجب الادا۔ لا يحجر على رجل بالدين ولا يتصرف الحاكم في ماله بسبب الدين وإن طلب ذلك غرماؤه، بل يحبسه أبدا حتى يبيعه في دينه، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله۔ آدمی پر دین یعنی کہ قرض کے سلسلے میں کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی، اور حاکم اس کے مال میں دین کی وجہ سے یعنی قرض کی وجہ سے تصرف نہیں کر سکتا ہے، اگرچہ اس کے قرض خواہ اس کا مطالبہ کریں، بلکہ حاکم اس کو قید کرے گا جب تک کہ وہ بیچ نہ دے اپنے قرض کے بقدر سامان، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ وقال، صاحبان کہتے ہیں اذا طلب غرماؤه المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه ومنعه من التصرف والبيع والإقرار، وباع ماله إن امتنع المفلس من بيعه، وقسمه بين غرمائه بحسب ديونهم بالحسد ولا بالرؤوس۔ صاحبان یہ کہتے ہیں مفلس کے قرض خواہ جب مطالبہ کرے اس کو پابندی لگائے گا، اس پر پابندی لگا دے گا اور اس کو تصرف کرنے سے منع کر دے گا، اسی طرح خرید و فروخت سے، اقرار کرنے سے، ان سب چیزوں سے وہ منع کر دے گا اس کو، اور اس کے مال کو بیچے گا۔ اور اگر مفلس جو ہے کہ کہتے ہیں اپنے اس خرید و فروخت پہ راضی نہ ہو، منع کرے، اس سے وہ کرے، تو وقسمہ بین غرمائہ،
قاضی اس کے گھر کو تقسیم، اس کے سامان کو تقسیم کر دے گا اس کے قرض خواہوں کے درمیان بحسب دیونہم، ان کے قرضوں کے سبب، بالحصص، حصے کے حساب سے، لا بالرؤوس، نہ کہ سروں کے حساب سے. لہذا اگر 4-5 لوگ ہیں، جسے یہاں بھی آگے مثال دے رہے ہیں، کسی کے 5 لاکھ، کسی کے 10,000 ہیں، کسی کے 1 لاکھ ہیں، اور کسی کے 10,000 ہی ہیں. تو یہاں پر اب مان لو 3 لوگ ہیں. دیکھو اس میں آگے مثال دے رہے ہیں، پھر سمجھتے ہیں. فَإِنْ كَانَ لِزَيْدٍ على المفلس 100,000 ولعمر عليه 200,000 وحصل بالبيع 3,000 فإنه يقسم بينهما أثلاثا فثلثاه وهو 2,000 لزيد وثلثه وهو 1,000 لعمر. یاد اگر مفلس پر زید کے 1 لاکھ روپے ہوں اور عمر کے جو ہے کہتے ہیں اس پر 2 لاکھ ہوں اور بے کے بدلے 3,000 حاصل ہوئے ہیں، تو ان 3,000 کو ان دونوں کے درمیان میں تہائی کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا. تو اس کے 2/3 جو ہیں اور وہ 2,000 ہیں وہ زید کو ملیں گے، اور 1/3 جو ہے وہ عمر کو ملے گا. یعنی کہ زید کو 2,000 اور عمر کو 1,000.